السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرے کے اندر جن ذمہ داریوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر، ان ذمہ داریوں کو گزشتہ چند ملاقاتوں سے عرض کرنا مقصود ہے۔ آج کی نشست میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرے کے اندر یہ ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، فرض کی ہے ہمارے ذمے، کہ ہم اپنے مزاج کے اندر انتقام کو نہ لائیں، ہم اپنے مزاج کے اندر عفو و درگزر کو لے کر آئیں۔ اس سے اللہ رب العزت اس انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ابھی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہی سمجھایا۔ پہلے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا گزشتہ آیات میں، اس سے پہلی آیات میں، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ تمام نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہیں اللہ نے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو کہ خوشی میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو قابو پانے والے ہوتے ہیں، غصے کو بجھانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو انسان یہ والے کام نہیں کرتا، غصے پر قابو نہیں پاتا، عفو درگزر سے کام نہیں لیتا، ذرا دل پر بوجھ ہوتا ہے تو اپنی بیوی، بچوں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، غصے کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے۔ میں نے خرچہ نہیں دینا، میں نے کھانا پینا نہیں دینا۔ بھائی کے ساتھ تعاون کرتا تھا، کوئی ناراضگی کی بات ہوگی، اب میں نے اسے ساری زندگی تعاون ہی نہیں کرنا۔ اللہ کے بندے اللہ کے لیے تعاون کر رہے تھے یا اس کی خوشی کے لیے کر رہے تھے کہ یہ آپ کو زندگی میں خوش رکھے گا تو تعاون کریں گے، نہیں خوش رکھے گا تو ایسی صورت میں کھانا پینا بند کر دوں۔ آج معاشرے میں، گھروں میں یہ ہو رہا ہے کہ بیوی بچوں کا کھانا بند ہو رہا ہے۔ شوہر ناراض ہو رہا ہے تو بیوی بچوں کا کھانا بند، اور بیوی ناراض ہو رہی ہے تو شوہر کا کھانا بند، نہیں پکا کے دینا، تمہیں ایک لقمہ نہیں دینا، جاؤ جہاں سے کھانا ہے کھاؤ ہوٹلوں سے۔ اب بیوی نے کھانا بند کر دیا، وہ انتقام پہ آ گئی۔ مزاج، اور پھر یہی جب گھروں میں ماحول دیکھتے ہیں، بچے ماحول دیکھتے ہیں، بچیاں ماحول دیکھتی ہیں کہ باپ کا بھی انتقامی مزاج ہے، منتقمانہ مزاج ہے، کہ ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک جانا، ذرا ذرا سی بات پہ غصے میں آ جانا، اور ذرا ذرا سی بات پہ گھر کے ماحول کو تباہ کر کے رکھ دینا، صرف خراب نہیں کرنا۔ ادھر سے بچیاں اور بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ماں ایسی ہے، بس ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ باپ سے لڑتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ باپ کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ گھر سے جا کے اپنے میکے بیٹھ جاتی ہے، اور جناب چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس پہ گھروں کے اندر
مزاج بنتا ہے. وہ بچے جب پھر بچپن سے 1 2 3 4 نہیں سینکڑوں واقعات جب ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس نئی نسل کا مزاج بھی منتقمانہ بن جاتا ہے. یہی نئی نسل پھر آگے چل کر اداروں میں جاتی ہے، آگے ادارے میں استاد تک کرتے ہیں. اب استاد کا مزاج بھی منتقمانہ ہو جائے، بجائے عفو درگزر کے، بجائے شفقت کے. مدرسے میں جا رہا ہے، باپ نے حفظ کرنے ڈال دیا، اب استاد جو ہے وہ منتقمانہ مزاج رکھ رہا ہے. اسکول میں بھیج دیا، وہاں استانیاں مل گئیں، وہ بیچاری بھی گھروں کی پریشانیاں، فلاں کی پریشانیاں، وہ بچوں کے اوپر پریشانیاں نکال رہی. وہ بچہ ذرا بڑا ہو رہا، میٹرک لیول تک پہنچا، اس کو ایسے استاد مل رہے جن کے اندر انتقامی مزاج ہے. عفو درگزر سیکھا ہی نہیں ان استادوں نے. اور اونچے لیول پر چلا گیا معاشرے کے اندر، تو معاشرے میں جہاں وہ بچہ دیکھتا ہے یہاں تو انتقام ہی انتقام ہے معاشرے کے اندر. اس سے غلطی ہو گئی، اس کو چھوڑنا نہیں، اس سے دشمنیاں پالنی ہیں، اس کو نقصان پہنچانا ہے. میں نے عرض کیا کہ کہاں سے وہ نرسری سے کہاں سے وہ چیزیں چلیں. نرسری گھر، یہ ماں باپ، یہ معاشرہ، وہاں سے پھر مزاج بنتے 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 ایک اوپر تک مزاج چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب 1 انسان، 2 انسان، 4 انسان، 10 انسان جب وہ اس انتقامی مزاج پر آ جاتے ہیں اور عفو درگزر کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا. پسندیدہ بندوں کی فہرست میں سے وہ انسان نکل جاتا ہے. اور بہت واضح الفاظ میں عرض کروں گا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں سے نکل جاتا ہے تو مخلوق خدا بھی اس کو اپنی فہرست سے نکال دیتی ہے محبت والی. یقینی بات ہے. بھول جائے بندہ اس بات کو کہ میں اپنے منتقمانہ مزاج پر عمل کروں گا، میں اپنے غصے پر عمل کروں گا، میں اپنے مزاج کو ایسا بناؤں گا تو خلق خدا مجھ سے محبت کرے گی. بھول جائے. جس انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا، مخلوق خدا بھی اس سے محبت نہیں کرتی. وہ الگ بات ہے کہ سیٹ کو سلام کر دیں، عہدے کو سلام کر دیں، آپ کے اختیارات کو سلام کر دیں، آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہوں، گھر میں بیوی بھی ایک دب کی ہوئی زندگی گزار رہی ہو، یا بیوی جو ہے وہ دبنگ آ جائے اور وہ جناب شوہر کو دبا کے رکھ رہی ہو، زندگی گزار رہی ہو. ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے، لیکن اللہ کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں سے زندگی نہیں گزر رہی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث سنانے لگا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر اعلان کر دیتا ہے کہ تم جاؤ اور خلق خدا کو بتاؤ کہ میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں. بات کو سمجھیے گا. آج یہ انسان بس اوقات اپنے جوش میں، اپنے جذبے میں، اپنے وہ غصے میں، اپنے انتقام میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. آج انسان کو اپنے گھروں کے اندر مزاج بدلنا پڑے گا. بیوی کو پتا ہو یہ میرا شوہر ایسا ہے، ٹھیک ہے غصے میں آتا ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، لیکن یہ انتقامی مزاج نہیں رکھتا. شوہر کو پتا ہو کہ یہ بیوی ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، کسی کے اندر تیزی مزاج ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے، لیکن شوہر کو پتا ہے کہ یہ بیوی انتقامی مزاج والی نہیں ہے. آگے اولاد کو بھی پتا ہو، جوان ہونے والی اولاد کو بھی پتا ہو کہ یہ جو میرا باپ ہے یہ میرے سامنے انتقام لینے والا مزاج نہیں بنائے گا. کچھ ہو جائے گھر کے اندر مجھ سے، کتنی بڑی غلطی ہو جائے، ایک دفعہ باپ کے سامنے کہوں گا مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی.
آئندہ میں اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گا. جوان اولاد، جوان بچی، جوان بچہ اپنے باپ کے سامنے کہہ دے اور باپ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھا دے کہ میں انتقامی مزاج والا نہیں ہوں، وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. آج باپ اپنی جگہ جب یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر انتقامی مزاج سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹا تو مولانا بس ایسے ہی ہوگا جیسے کہ فوجیں پیچھے ہٹ گئی، پھر تو آگے شکست ہی شکست ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. آخر یہ انسان کیا کرے پھر ایسے موقعوں پر؟ اسے کرنا کیا چاہیے؟ طریقہ کار کیا ہے پھر؟ بیوی بات کرے تو غصہ تو آئے گا، شوہر بات کرے کوئی الٹی سیدھی تو غصہ تو آئے گا، بچے اگر غلط حرکت کریں غصہ تو آئے گا. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی؟ اس وقت ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ آج معاشرے کے اندر وہ انسان اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے جو غصے کے وقت سب کچھ کر ڈالے. یہ آج معاشرے کا مزاج ہے، یہ گھروں کے اندر مزاج ہے. آج ہمارے نوجوان بچوں کا یہ مزاج ہے. باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ کرنا ہے غصے میں کر ڈالو، سامنے ماں ہے باپ ہے پرواہ نہ کرو. اگر سر اٹھا کے زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے کرنا پڑے گا. یہ جملے ہیں آج جوان اولاد کے گھروں کے اندر، یہ جملے ہیں. اگر سر اٹھا کے زندگی گزارنی ہے اس گھر کے اندر تو ماں باپ کے سامنے جو کرنا ہے وہ کر گزرو. یار دوست بھی یہی سمجھاتے ہیں، سر اٹھا کے گھر میں زندگی گزارو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ میں نے عرض کیا کہ معاشرے کا آج باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جب غصے کے اندر جو کچھ کر ڈالوں، کہہ ڈالوں، مار ڈالوں، توڑوں برتن گھر کے اور دروازے توڑوں اور شیشے توڑوں، بس پھر میری حکمرانی ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. صحاح ستہ کی حدیث ہے بہت مستند. آج معاشرے کو یہ حدیث بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، گھروں میں سمجھانے کی ضرورت ہے، شوہروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بیویوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بیویوں کو چاہیے شوہروں کو سمجھائیں، نوجوان اولاد کو سمجھائیے. بڑے ٹھنڈے دل سے ابھی عرض کر رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ غور سے سننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، چت کر دے. برتن توڑ، دانت توڑ، منہ توڑ، مکہ مار، زخمی کر، اگلوں پہ لہو لہان کر، بس جناب میں پہلوان، میں طاقتور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو غصے کے وقت میں دوسرے کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور کون ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو دب جائے وہ طاقتور، یہ نہیں کہا جو نیچے لگا رہے وہ طاقتور، یہ نہیں کہا کہ بس سہتے جاؤ، بس جو ہو جائے برداشت کرتے جاؤ سب کچھ. نہیں، اس کی حد بندی بھی سکھائیے. اس طرح بھی نہیں رہنا کہ اگلا بے وقوف سمجھنے لگے.
اگلا معاشرے کا اس کو الو سمجھنے لگے. ایسا بن کے بھی نہیں رہنا، چوکنا بھی رہنا ہے، ہوشیار بھی رہنا ہے. ایک دفعہ معاف کر دیا، 2 دفعہ معاف کر دیا، پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ انسان بدلنے والا نہیں ہے. اس کے اوپر پھر عمل درآمد نبوی طریقے سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ بدر کے اندر ایک شاعر قیدی ہو کر آ گیا. وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا، اشعار کہتا تھا. یہ اس دور کا میڈیا تھا جناب. اس دور کے جو شاعر ہوتے تھے وہ جب اشعار کہتے تھے تو آگ لگ جاتی تھی معاشرے کے اندر. کسی کو بھڑکانا ہوتا تھا، کسی قوم کو کسی قوم کے خلاف، تو بڑے بڑے جناب میلے لگتے تھے، اشعار کہتے تھے اور پھر جناب لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے تھے. یہ اس دور کا میڈیا تھا. تو وہ شاعر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا تھا. وہ بڑا قادر الکلام قسم کا شاعر تھا. غزوہ بدر میں پکڑا گیا، گرفتار ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا، مجھے معاف کر دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. غزوہ احد کے موقع پر پھر اس نے یہی حرکتیں شروع کر دی. اس شاعر نے پھر پکڑا گیا. اب جب پکڑا گیا پھر شروع ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے. وہ جملہ ایسا ہے کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بس نہیں چھوڑا اس کو. ترجمہ سننے والا ہے. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک مؤمن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک مؤمن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. ایک دفعہ ڈس لیا تھا نا، معاف کر دیا، دوبارہ پھر وہی حرکت. اب ایکشن لینا پڑے گا، اب ایکشن لینا پڑے گا. اس لیے انسان معاشرے کے اندر آنکھیں کھول کر رہے، آنکھیں بند کر کے بھی نہیں رہنا. لیکن یہ انسان ان کیفیات میں پھر اپنے آپ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے آپ پر قابو پا لے. قابو کیسے پائیں؟ حالات تو آتے ہیں، غصہ آتا ہے. اور واضح الفاظ میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں آپ کو ملے گی. کوئی آیت، کوئی حدیث قرآن اور حدیث میں ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ بات ہو کہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک آیت، ایک حدیث نہیں آپ کو ملے گی کہ غصہ نہ ہونا یہ انسان کی خوبی ہے. نہ نہ. غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ یہ ہوتا ہے، غصے کی تعریف ماہرین نفسیات نے لکھی ہے کہ انسان خلاف اصول، خلاف مزاج کوئی بات دیکھے تو اس کی طبیعت میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو غصہ کہتے ہیں. خلاف اصول، خلاف مزاج بات دیکھ کر انسان کی طبیعت میں جو تبدیلی آتی ہے اس کو غصہ کہتے ہیں. یہ غصہ ہونا انسان کی خوبی ہے اور غصہ نہ ہونا یہ انسان کا عیب ہے، یہ انسان کی برائی ہے. اس لیے کہ عربی زبان کے اندر
جس شخص کے اندر غصہ ہوتا ہے، یعنی خلاف اصول، خلاف مزاج کوئی بات دیکھتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور اگر تبدیلی نہ آئے تو اس کو عربی زبان میں جبن کہتے ہیں، جبن، بزدلی، جیم بے نون، جبن، بزدلی، کہ ایک بات بچہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے، ذرا باپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، نہ ماں کے کانوں پہ جوں رینگتی، دیکھا ایک بیٹی ایک خلاف اصول کام کر رہی ہے اور اس کے مزاج پہ تبدیلی کوئی نہ آئے، یہ بزدلی کی کیفیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ دعائیں آپ کو بھی یاد ہیں، اس میں سے ایک یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی غصہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غصہ تھا، جبن نہیں تھا، بزدلی نہیں تھی، لیکن ایک غصہ ہوتا ہے اچھا، ایک غصہ ہوتا ہے برا۔ اگر انسان کو غصہ آئے، اپنا مزاج ذاتی، اپنے ذاتی اصول، اپنے ذاتی مفاد کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آئے تو یہ غصہ برا ہے، اس پر قابو پانا ہے، ہر صورت میں قابو پانا ہے۔ اور اگر خلاف شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے تو اس غصے پر عمل کرنا ہے، لیکن اگلا جملہ بہت غور سے سننے والا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا دیکھ کر جو غصہ آئے وہ غصہ اچھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے۔ یہ اگلا جملہ غور سے غور طلب ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر اس میں جناب غصہ آ رہا ہے جو مرضی کرو، جی نہیں جو مرضی کرو نہیں ہے، نبوی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب بے پہچان ہو جائے، سب سے پہلے بندے کو اپنی ذات کے اندر یہ پہچاننا چاہیے کہ مجھے جو غصہ آیا وہ اچھا آیا برا آیا۔ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے یہ جو مجھے غصہ اب آیا ہوا ہے یہ اچھا یا برا ہے۔ اس کے لیے کیا پہچان، کیا یہ ذاتی اصولوں، ذاتی مفاد، ذاتی سوچ کے خلاف ہوتا دیکھ کر غصہ آیا ہے، یہ غصہ برا ہے، اس پر ہر صورت میں قابو پانا ہے۔ اور اگر اچھا غصہ ہے، اچھا غصہ کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹوٹتا دیکھ کر غصہ آئے تو یہ غصہ اچھا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے۔ قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کیا کرنا ہے۔ اور اب تھوڑا سا اگر تجزیہ کر لے آج معاشرے میں، بندہ تھوڑا سا تجزیہ تو کرے بیٹھ کر اپنا کہ مجھے گزشتہ ہفتے اس جمعے سے لے کر اور پچھلا جمعہ جو گزرا ہے، اس جمعے کے اندر جتنی بار غصہ آیا ہے، کتنی بار اچھا والا آیا ہے، کتنی بار برا والا آیا ہے، ایک دفعہ بندہ بیٹھ کر تجزیہ کرے تو اس کو حیرت ہوگی، اس کو حیرت ہوگی۔ شاید کبھی وہ اچھا والا غصہ آئے، کتنی مرتبہ غصہ آیا ہوگا کہ اس بچے نے میرے نماز نہیں پڑھی، بیوی نے نماز نہیں پڑھی، کتنی بار مزاج میں تبدیلی آئی ہوگی، ہاں میرے کپڑے کیوں نہیں استری کیے، میرے لیے کھانا کیوں نہیں تیار ہوا، میرے لیے فلاں کیوں نہیں ہوا، میں نے وہ بات کہی تھی کیوں نہیں عمل ہوا، میرا یوں تھا تو میرا وہ تھا، میں اس پر غصہ آتا ہے، میں نے یوں کہا تھا عمل کیوں نہیں ہوا۔ اپنے اداروں میں انسان دیکھے، صبح سے لے کے شام تک دیکھے، اپنے گھر کے اندر دیکھے، انسان تجزیہ تو کرے کتنی بار اچھا والا غصہ آیا ہوگا، کتنی بار برا والا غصہ آیا ہوگا، تو حیرت ہوتی ہے، اس انسان کو خود حیرت ہوگی، وہ آتا ہی برا والا غصہ ہے۔ اور اب بڑے دعوے سے عرض کرنے لگا ہوں، بڑے دعوے سے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، بھرپور طریقے سے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی کبھی ایک بار بھی غلط والا غصہ نہیں آیا، ایک بار بھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ساری زندگی ایک واقعہ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی انتقام نہیں لیا، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نہیں ہے پوری سیرت طیبہ میں۔ کمال دیکھیں، کمال۔ لیکن اگلا جملہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننے والا ہے، اسی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا کسی سے، لیکن اگلا جملہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹوٹتا دیکھتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے آگے کوئی ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ اچھا والا غصہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا غصہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا والا کہ ابواب القدر میں حدیث میں وہ تقدیر والا جو باب ہے اس کے اندر وہ روایت پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ایک مرتبہ باہر آیا گھر سے تو دیکھا کہ بعض لوگ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، تقدیر کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا کہ مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم تقدیر کے بارے میں آپس میں جھگڑو، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں۔ اور اتنا شدید اس وقت غصہ آیا تھا کہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو گیا، اس حدیث کے الفاظ بولنے لگا ہوں کأنما فقیا فی وجنتیہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا ہے، اتنا چہرہ لال ہو گیا۔ یہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں جھگڑ ہے، اتنا گندا کام کر رہے ہیں، اتنا برا کام کر رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس مزاج کو کیسے بدلا جائے، کیسے قابو کیا جائے۔ بہت آسان آسان باتیں، قابل عمل باتیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جب انسان غصے میں آئے، برا والا غصہ، تو یہ انسان پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وجہ بھی بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ برا والا جو غصہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا، جب غصہ آئے اور دیکھا کہ اب گھر کے حالات بدل رہے ہیں، ادارے کے حالات بدل رہے ہیں، جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں اب مسئلہ ٹیڑھا ہو رہا ہے غصے کی وجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا غصے کا علاج نمبر 1۔ نمبر 2 علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اذا غضب احدکم فلیتوضأ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے وضو کر لے۔ یہ نہ کہیے گا یہ تو مولویانہ بات ہوگی، یہ کیا بات ہوگی، غصہ آئے تو جا کے وضو کرنے بیٹھ جائے۔ جی اب سائنس میں اس وقت ہائیڈرو تھراپی ایک پوری سائنس بن چکی ہے، یعنی سادہ پانی کے ذریعے علاج، کوئی دوائی مکس نہیں کی جاتی۔ یہ جاپان میں، یہ چائنیز جو حضرات جاتے ہیں انہیں معلوم، صرف سادہ پانی سے علاج، ٹیکنکس ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سائنسی چیز نہیں ہے، وہ تو الہامی چیز ہے، وحی الہی سے آئی ہے کہ غصہ آئے تو بندہ وضو کر دے۔ تجربہ کر کے دیکھنے کی بات ہے، غصے میں کمی آئے گی، کر کے دیکھنے کی بات ہے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمبر 3 اذا غضب احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیضطجع والا فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی پوزیشن چینج کر لے۔ اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے اعصاب اکڑ جاتے ہیں۔ کوئی انسان غصے میں ہو نا
کھڑا ہے، آپ اس کو کرسی میں بٹھانا چاہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ گر جائے گا، بیٹھے گا نہیں، اس کے مسلز اکڑ جاتے ہیں نا. بیٹھے گا کب؟ جب مسلز کو ڈھیلا کرے گا، اور جب مسلز کو ڈھیلا کرے گا غصہ کم ہو جائے گا. جب انسان کو غصہ آئے، ایک اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور ایک نے اپنے ہاتھ پاؤں کو قابو میں رکھے. بس ایک اپنی زبان کو بند رکھے، ایک اپنے ہاتھ پاؤں پر قابو رکھے، اور ان 3 طریقوں میں سے کسی طریقے پر عمل کر لے، انشاءاللہ العزیز اس گھر کے اندر غصے کے برے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور بچوں کو باقاعدہ سمجھایا جائے، میٹنگ کیجئے بچوں سے، ان کا مزاج بنائیے، بٹھا کے ان کو سمجھائیے، بڑے آرام سے طریقے سمجھائیے. بیٹا ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، بچہ بیٹی کو بھی سمجھائیے، بیٹا ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے بتائے قابو پانے کے غصے پر، آپ اس پر بیٹا عمل کیجئے تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو سکے. ٹھنڈے دل سے سمجھائیے. اپنا بی پی ہائی ہو اس وقت نہ سمجھائیے، اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت آج ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے غصے اور انتقامی والے مزاج کو بدل کر عفو درگزر اور محبت والا مزاج اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.